پچھلے جمعہ آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک سنا تھا، کیونکہ 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے، اور پھر آگے محرم شریف شروع ہونے والا ہے۔ محرم کی یکم کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم کو۔ پھر آگے 10 محرم کو سید الشہداء حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائیوں اور جانثار ساتھیوں کا یوم شہادت ہے، 10 محرم الحرام۔ انشاءاللہ تعالی باری باری سب کا ذکر خیر ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عمومی شان و عظمت پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو بہت مرتبہ، بہت شان، بہت شرف، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بیچ بیچ میں کوشش کروں گا، کیونکہ ٹائم تو بہت جلدی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، کہ ان مقدس ہستیوں پر اٹھائے گئے سوالات کو بھی ذکر کروں اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے گوش گزار کروں، تاکہ کوئی بندہ شک والا تیر چلا کر ہمارے عقیدے اور ایمان کو مشکوک نہ بنائے، کوئی بندہ اپنی سازش رچا کر ان مقدس بارگاہوں کا بے ادب نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا ادب و احترام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے پہلی آیت کریمہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک لا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے نبی کریم علیہ السلام کو روک دیا، عمرہ نہ کرنے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان سے بات چیت کر کے آؤ کہ کیوں ڈرتے ہو، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا راستہ کھول دو، ہمارے لیے عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کریں گے، اپنے جانور ذبح کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کی جانب سے نمائندہ بن کر مکہ مکرمہ میں گئے، ان کو دیر ہو گئی، ٹائم لگ گیا۔ ادھر کسی نے افواہ اڑا دی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو جذبات میں آ گئے، کہنے لگے آقا ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے، بدلہ لیے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کے جذبات دیکھے تو آقا علیہ السلام دنیا میں صرف نمازیں پڑھانے نہیں آئے تھے، بلکہ سیاست کا رنگ ڈھنگ سکھانے بھی آئے تھے۔ یہ بھی بتانا تھا کہ جب قوم کے جذبات عروج پر ہوں، ان کے جذبات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، جذبات کے وقت فائدہ بھی جائز اٹھانا ہے قوم کے جذبات سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب صحابہ کرام کے جذبات جوان دیکھے وہ لڑنے لڑانے کی مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ صحابہ آ جاؤ اور آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان 1500 جن کی تعداد تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تو حضرت عثمان چونکہ نہیں تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یوں سرکار نے خود اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ تو اللہ کریم نے اس موقع پر قرآن نازل فرمایا۔ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک پکی بات ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا درخت کے نیچے کھڑے ہو کر، محبوبہ اللہ آپ کے ان سب غلاموں سے راضی ہو گیا ہے، ان سارے غلاموں سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ اچھا، میرے پاس نا لائبریری میں ایک تفسیر پڑھی ہے، شیعہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ آیتیں تو یہی ہوتی ہیں نا جو جہاں تک ممکن ہوتا ہے رولا شولا ڈالتے ہیں، تو جہاں آیتوں میں رولا ڈالنا ممکن نہیں ہوتا وہاں نیچے تفسیر میں رولا ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ انہوں نے بھی کیا، ترجمہ یہی کیا کہ بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے اے محبوب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کی ہے؟ بیعت کی۔ اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ لیکن نیچے حاشیہ تو اپنا لگانا ہوتا ہے نا، حاشیہ لگاتے ہوئے اس نے لکھ دیا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے، جب وہ بیعت کر رہے تھے تب اللہ ان سے راضی ہو گیا، بعد میں جب وہ پھر گئے تو پھر اللہ بھی ان سے ناراض ہو گیا۔ کہتا ہے یہ راضی ہونا وقتی تھا، بھائی یہ بات تو تب کرو جب اللہ کو دلوں کا حال معلوم نہ ہو۔ اگر کسی نے بعد میں بے ایمان ہونا تھا تو اللہ اس سے اپنی رضا کا اعلان کیوں فرماتا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا بعد میں کوئی پھرنے والا ہے؟ جبکہ اللہ نے ان کے اس شک شبے کا بھی جواب یہیں پر دے دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کہ نہیں؟ بولیں، اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ پہلے اللہ نے راضی ہونا بیان کیا، پھر اللہ نے بتایا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ مجھے اندر کا نہیں پتہ، میں ان کے اندر کو بھی جان پہچاننے کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ آپ یہ آیت پوری سنیے گا، یہ آپ کے سامنے قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ فرمایا بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا راضی اللہ ان سے۔ کن سے؟ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ بے خبر ہے؟ مطلب اللہ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کئی لوگ آئیں گے اور وہ بہانے بنائیں گے، نہیں جی وچوں کو جو اور سن باروں کو جو اور سن، بعد میں بدل گئے، بعد میں پھر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اے بے ایمانو بے ایمانگی نہ کرنا، میں رب ان کے اندر کی جانتا ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کو اندر سے باہر سے ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ بھائی بولیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ سے بھی راضی ہو، بولیں سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ان کے اوپر اطمینان سکون اتارا، اللہ اکبر، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا ہے۔
جلد آنے والی فتح کا کیا کیا ہے اللہ نے؟ انعام عطا فرمایا کہ بڑی جلدی انہیں فتح ملے گی۔ تو پتہ چلا جن کو اللہ فتح کے انعام دے رہا ہے، جن پر اللہ سکون نازل فرما رہا ہے، جن کے دلوں کی حالت جاننے پہچاننے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، پتہ چلا وہ اندر کے ماڑے نہیں ہیں، وہ اندر سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اچھا جی، اچھا صحابہ کرام کا اندر کیسا تھا یہ بھی اللہ خود بیان کرتا ہے۔ برتن ہوتا ہے نا، آپ نے کچھ ڈالنا ہو، پہلے برتن کو نا کچی شچی مار کے صابن شابن لگا کے اندر سے میل کچیل کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ میل کچیل نکالنے کے بعد پھر اندر چیز ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں کو مانج دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مانج دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ اندر جو کوڑ یا بغض یا ایسی ویسی کوئی بھی مرض اگر تھی نا، اللہ نے سب کے دلوں کو پاک صاف کر کے نور ایمان ان کے دلوں میں داخل فرما دیا ہے۔ اب یہ بات بھی میں اللہ کے قرآن سے سناتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا صحابہ کرام کے دلوں کا حال، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ایمان عزیز کر دیا، ایمان ان کو پیارا کر دیا، ایمان ان کو محبوب کر دیا۔ صحابہ کو محبوب اور پیاری کیا چیز لگتی ہے؟ ایمان، کفر نہیں۔ ان کو کیا پیارا کر دیا ہے؟ ہاں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ سارے کہہ لیں یا اللہ جو اونچا بولے تو اس کو بھی ایمان محبوب کر دے۔ اللہ آگے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا، ایمان محبوب کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو روشن، منور اور خوبصورت فرما دیا۔ اچھا، زینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سجانا۔ مزین کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجانا۔ آپ بناتے ہیں نا کمرہ، رنگ روگن بھی کر دیتے ہیں، سارا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جب دلہن کو لے کر آنا ہو، شادی کا اہتمام کرنا ہو، تو کمرہ پہلے بھی نیا ہے، خوبصورت ہے، رنگ روگن بھی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ سجاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، پتیاں لگاتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے سجانا۔ اور تو کمرے کو سجاتا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں کو سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سجائیں گے، پھول لگائیں گے، اگربتیاں لگائیں گے، موم بتیاں لگائیں گے، روشنیاں لگائیں گے۔ اللہ نے محبوب کے صحابہ کو سجایا، ان کے دلوں کو سجایا، کس چیز سے؟ ایمان کے ساتھ۔ بولیں کس چیز کے ساتھ؟ اب بتائیے، کیا اب گنجائش ہے کہ کوئی بندہ زبان کھولے ان کے ایمان کے بارے میں؟ بولیں یار، کوئی گنجائش باقی رکھی رب نے؟ اب یہ قرآن پھر سن لیں توجہ سے، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حجرات ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کا پیار ڈال دیا۔ صحابہ ایمان محبوب رکھتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان کے ساتھ سجا دیا۔ بول نہیں؟ اچھا، ایمان کی محبت ڈال دی اور ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو کیا کر دیا ہے؟
اب رب کی بات مانے یا اس بندے کی بات مانے جو کہتا ہے جی وچوں ہور سن؟ بولیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہاتھ میں بطور دلیل وہ کتاب ہے جس کا توڑ کرنے والا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ ہمارے پاس چھکے چوکے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ آیت بھی بتا رہا ہوں، سپارہ بھی بتا رہا ہوں، جس کا دل کرے گھر جا کر تسلی سے پڑھ لے۔ بولیں سبحان اللہ، بول لو یار، اللہ کرے جڑا سبحان اللہ بولے اگلے سال دی کنک نو ریٹ چنگا لگے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی چلو جی اللہ خیر کرے۔ اچھا ایمان اندر ڈال دیا، دلوں کو ایمان کے ساتھ کیا کر دیا؟ اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کئی چیزوں کی نفرت بھی اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ نفرت کس چیز کی؟ وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ بولیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو کام ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی بھی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ والفسوق والعصیان، اللہ کا حکم ٹالنا اور نافرمانی کرنے کی نفرت بھی اللہ نے صحابہ کی دلوں میں ڈال دی۔ یا اللہ یہ ہیں کون؟ فرمایا اولئک ھم الراشدون، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ہاں یہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ کیا ہیں؟ سیدھی راہ والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا یہ کہنا کہ وچوں ہور تے باہروں ہور یہ بے بنیاد جھوٹی ہے۔ جو یہ بات کہتا ہے وہ خود وچوں ہور تے باہروں ہور ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ خود اندر کا کافر اور باہر کا کلمہ گو ہے۔ سمجھ آ گئی نا جو یہ بات کہتا ہے؟ اچھا اسی سورہ حجرات میں سے ایک اور مقام سے بھی صحابہ کرام کے دل کا کیا حال ہے وہ قرآن سے میں سناتا ہوں، ان کا دل کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا جب وہ قرآن کی آیتیں آئیں نا، اے صحابہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز آہستہ رکھا کرو، میرے محبوب سے جب گفتگو ہونا اونچی آواز نہیں نکالنی، آواز آہستہ رکھا کرو، اور ہاں چیخ چیخ کر بھی میرے محبوب کو بلانا۔ قرآن میں ہے نا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ قرآن ہے نا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا نا خبردار اگر آواز اونچی کی دوبارہ تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، اگر چیخ چیخ کر میرے محبوب کو بلایا تو تمہاری اعمال ضائع کر دوں گا۔ اچھا یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا اللہ کی قسم ہے
آئندہ میں آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کان میں بندہ سرگوشی کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ۔ آقا میں آپ سے ایسے بولا کروں گا، ہرگز اونچی آواز سے آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی بخاری میں لکھا ہے، کیا جب یہ آیت آ گئی نا، حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو اتنا آہستہ بولتے، اتنا آہستہ، کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام کو سمجھ نہ لگتی تو سرکار فرماتے عمر دوبارہ بول کے بتاؤ نا کیا کہا ہے، یعنی اتنی آواز کو آہستہ کر لیا۔ اب ان کی تعریف کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا۔ کیا کیا اللہ نے؟ ان کی تعریف، آوازیں آہستہ کر لی نا، بولیں کر لی نا آہستہ، آوازیں آہستہ ہو گئیں، تو اب اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن اتارا۔ جو لوگ محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازیں دبا لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں، ان کی کیا شان ہے، ان کا دل کیسا ہے، اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اتنی پکی پیڑھی دلیلیں دے کر آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، وہ بھی قرآن سے، آپ نہ بولیں تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی ناانصافی ہے اگر آپ نہ بولے تو۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں نے سمجھ نہیں آتی، نعت خان باؤ دا شعر سنا کے مجمع لٹ کے لے جاندہ ہے، میں قرآن سنا کے بھی توڑے کو ہار جاواں تے پھر گل چاستے نہ آئی نا یار، ہیں کاش قرآن پر آپ فدا ہونے والے بنے ہیں۔ ساڑی سلوڑیں والی قوم تے دوڑیں والی قوم تے مائی والی قوم ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بولیں اچھا چلو ایک مرتبہ اتفاق کر لیں، سمجھو ایک مرتبہ چلے محبت سے ایک آواز میں بولنے سبحان اللہ۔ شاباش، مجھے تسلی رہتی ہے کہ سمجھ آ رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹھتے ہوں تو پھر میں لگتا ہے جو اتو لنگ رہے سبق، آپ بولیں گے تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ سبق ہے اوپر سے نہیں گزر رہا بلکہ دل میں بیٹھ رہا ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں۔ کون سی لوگ بھلا؟ جو اپنی آوازوں کو سرکار کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کیا شان ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کو، دلوں کی پرہیزگاری کو، دلوں کی پاکی ایمانداری کو پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، آزما لیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو صحابہ ہیں نا حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں آہستہ کرنے والے ہیں، ان کا دل بڑا صوفی ہے، بڑا پاک صاف دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں اللہ دلوں کی جانتا ہے کہ نہیں؟ بولیں جو رب دلوں کی جانتا ہے، وہ رب جب گواہی دے کہ صحابہ کے دل بڑے صاف ہیں، تب کسی پلیت دل والے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں اندر سے وہ کچھ اور تھے، باہر سے کچھ اور تھے۔ بولیں اللہ ہے فرمانے والا، اللہ نہ اللہ کی معلومات غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کا علم غلط ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کا اندازہ تو کا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم بولیے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال۔ بندہ تھا نا ٹرین میں سفر کر رہا، ٹکٹ نہیں لیا تھا، وہ ٹکٹ لینے والا آیا نا پریشان، بھئی پیسے ہیں نہیں، ٹکٹ بھی نہیں ہے، اس نے تو نکال دینا گاڑی سے مجھے، میں کیا کروں؟ وہ ٹکٹ چیک کرنے والا قریب آیا، مصلی بچھائے، نماز شروع کر دی، 2 رکعت نماز، اللہ اکبر۔ اچھا جی
یہ نماز پڑھتا رہا، لمبی لمبی 2 رکعتیں پڑھی، ٹکٹ والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا چلو سلام تو پھرے گا نا، سلام پھیرا، جب دیکھنا ٹکٹ والا کھڑا ہے چیک کرنے والا، دوبارہ پھر 100 رکعت نماز، اللہ، اس نے کہا مرے 2 رکعتیں اتنی لمبی تھی، 100 رکعتیں پتہ نہیں کب پوری ہوں گی۔ جو بندہ اتنا پکا نمازی ہے کہ سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑتا، ٹکٹ تو لیا ہوگا نا، بولیں اس نے کہا ٹکٹ تو لیا ہوگا نا، بغیر ٹکٹ کے تو نہیں بیٹھتا نا۔ اب یہ دیکھیں نا، ٹکٹ چیک کرنے والا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی ڈی کیا کہتے ہیں، چلو جو بھی کہتے ہیں، کلی تو ہوتا ہے سامان اٹھانے والا۔ اچھا وہ جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا، اس کی نظر دھوکہ کھا گی کہ نہیں کھا گی، بولیں اسے نہیں پتا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا ٹکٹ بچانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نظر دھوکہ کھا گئی۔ یار کوئی بھی بندہ ہو ٹکٹ والے کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اب بتائیے کیا کوئی مائی کا لال اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ اللہ دلوں کی جانتا ہے، میں دلوں کی نہیں جانتا، اس لیے دھوکہ کھا جاؤں گا۔ آپ دلوں کی نہیں جانتے، آپ دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اندر سے ہو بے ایمان، رب اس کی تعریف کرے، رب کو پتہ ہی نہیں لگے، نہ اللہ اسی کی تعریف کرتا ہے جو اندر سے بھی ایمان والا، باہر سے بھی شان والا۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اندر سے شان والے ہیں، ان کا دل بڑا پاک ہے۔ ان کا دل کیا ہے؟ ہاں یہ قرآن ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کو کیا کیا ہے؟ بولیں پرکھ لیا ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام بڑی شان والے، بڑی شان والے، جن کے دلوں کی پاکی کی گواہی رب دے۔ یہ میں نے 3 جگہ سے قرآن سنا دی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دل کیا ہے؟ پاک ہے، صاف ہے، بڑی شان والا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہاں دل تو پاک کیا اللہ نے، لیکن انہوں نے بعد میں کام ہی ایسے کیے کہ دل میلا ہو گیا۔ بھائی تو وچوڑ کے بیٹھے ہیں، تینوں کی میں پتہ دل میلا ہو گیا؟ اللہ کو نہیں تھا پتا کہ دل میلا ہونا ہے ان کا، اور میں ان سے جنت کے وعدے کر رہا ہوں؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اگر ایسی بات ہوتی، کہانیاں بناتے ہیں جھوٹی۔ اگلے دن ایک بی بی صاحبہ چھٹی پھر رہی تھی نیٹ فیس بک پر، وہ کہہ رہی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے رل مل کے نبی پاک کو زہر دے دیا، اس زہر کی وجہ سے نبی پاک شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے حضور کو زہر دے کر شہید کیا۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی دھاندلی۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کیا، جب نبی کریم علیہ السلام وفات شریف ہونے والی تھی، آقا علیہ السلام علیل تھے، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، انہوں نے زبردستی لدود نامی ایک دوا نبی کریم علیہ السلام کے منہ میں ڈالی زبردستی۔ آقا علیہ السلام منع فرما رہے تھے، نہیں پینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پلا دی۔ تو کہتے ہیں بس اس کے بعد آقا علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو کہتے ہیں وہ دوائی نہیں تھی، وہ دوائی کے بہانے زہر پلایا تھا۔ اوتری دے اتنی حدیث پڑھن گے، اگے نہیں پڑھن گے، کیوں؟ آگے پڑھنے تو ان کا جھوٹ نکل آئے گا سامنے۔ آگے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے نہیں مجھے نہ پلاؤ۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے کہا کہ جس طرح کوئی مریض حالت مرض میں ہوتا ہے، وہ دوائی سے تو نفرت کرتا ہے نا۔ مریض جب مرض میں ہوتا ہے تو دوائی سے کیا کرتا ہے؟
آپ میں سے کوئی بندہ ہے جس کو دوائی سے محبت ہو، گولیوں سے محبت ہو، کیپسول سے محبت ہو، ویکسین سے عشق ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں نا۔ گولیوں سے عموماً بندے کی طبیعت کیا کرتی ہے؟ آر محسوس کرتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ نے کہا کہ انسان کو جو فطری طور پر دوائی وغیرہ سے جو آر ہوتی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام اس آر کے پیش نظر فرمانے کہ مجھے دوائی نہیں دو، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کو دوائی پلا دیں۔ انہوں نے دوائی پلا دی۔ کچھ ٹائم کے بعد یعنی 1 یا 2 دن کے بعد آقا علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ یہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو دوائی دے دی گئی، آقا علیہ السلام کے جب حواس مبارک دوبارہ بالکل بہتر ہوئے، آقا علیہ السلام کلام فرمانے لگے، باتیں فرمانے لگے، حکم فرمانے لگے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنے دوائی جڑی میں نے دیتی سی؟ آقا یہ فرمایا کون کون کمرے میں تھے؟ آقا فلانے فلانے۔ فرمایا بلاؤ سب کو، آ گئے۔ ہوں فرمایا چلو ان سب کے منہ میں بھی دوائی ڈالو، ان سب کے منہ میں بھی دوائی ڈالو۔ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے کمرے کے اندر جتنے بھی افراد تھے سب کے منہ میں وہ دوائی ڈالی گئی، سب نے وہ دوائی پی۔ اگر وہ زہر تھا تو پھر سب کو مرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اب یہ ڈنڈی دیکھو اس ٹبر کی، اس لیے تو اگلی بات نہیں بتاتے نا۔ اگر وہ زہر تھا، کہتے جی نبی پاک علیہ السلام نے وہ پی لیا تو سرکار کی وفات ہو گئی، تو وہ زہر تھا دوائی کے بہانے سے جو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کو پلا دیا۔ اور ظالموں، اگر وہ زہر ہوتا تو حضرت عمر کیسے بچ گئے، حضرت ابو بکر کیسے بچ گئے؟ جس زہر نے بقول تمہارے نبی کی جان لے لی، بقول تمہارے، اس زہر نے حضرت ابو بکر کو کچھ کیوں نہیں کہا؟ حضرت عمر کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت عباس، دیگر حضور کے پیارے جو کمرے میں موجود تھے، جن سب کو وہ دوائی پلائی گئی، اگر وہ زہر تھا تو وہ بچ کیسے گئے؟ زہر کوئی عجیب زہر تھا، نبی پر اثر کر گیا، امتی پر نہیں کر سکا۔ توجہ ہے نا؟ یہ ان کی کہانی سمجھیں، یہ اس مار کے یہ جو محرم میں اٹھے گا نا، ان کی کہانی سمجھیں شیعہ کی۔ کوئی یہ نہ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہاں میرے پاس کتاب پئی، سودا نقد و نقدی ادھار، 1 منٹ کی نہیں، جس کا دل کرے میں ابھی کھول کر دکھا دوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں قوم کے ساتھ، آدھی بات پیش کرتے ہیں۔ اچھا اگلی بات، نبی پاک علیہ السلام نے وہ دوائی حواس مبارک بحال ہونے کے بعد سب کے منہ میں ڈالنے کا کیوں کہا؟ ذرا یہ نکتہ سوچنے کا ہے، سمجھنے کا ہے۔ کیونکہ اللہ نے محبوب کو غیب کا علم بخشا ہے نا۔ ہاں بھئی، یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے محبوب کو کروڑوں غیب کے خزانے علوم عطا فرمائے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ تھا، میرے صحابہ نے، میرے غلاموں نے، میری بیویوں نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں حضور کے سسر ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، یہ دونوں حضور کی بیویاں ہیں۔ یہ جو ٹبر کہتے ہیں وہ زہر دے رہے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح کس لالچ میں وہ زہر دیں گے؟ 2 حضور کے سسر ہیں، 2 حضور کی بیویاں ہیں۔ ظالموں کوئی بندہ تے لبو آجی تے شک بھی کیتا جا سکے، گھر کے افراد، حضور کی اہل بیت، کیا یہ حضور کو زہر دیں گے؟ توجہ ہے نا؟ اچھا، چونکہ میرے آقا کو اللہ نے غیب کا علم بخشا ہے نا، تو میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی محبت میں مجھے دوائی پلا دی ہے، اور میری تو وفات ہونے والی ہے نا، کل کو لوگ منہ کھولیں گے اور کہیں گے کہ دوائی نہیں تھی، زہر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کمرے میں جتنے افراد موجود ہیں سب کو یہ دوائی پلائی جائے۔ آقا کیوں پلا رہے ہیں؟ گویا زبان حال سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ فرما دیا، میں سب کو دوائی پلوا کر بعد والوں کا منہ بند کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ بعد والوں کا کیا کر رہا ہوں؟ منہ بند کر رہا ہوں، کہ اگر یہ زہر تھا تو پھر ان کو بھی مر جانا چاہیے تھا۔ جب یہ اس کی وجہ سے فوت نہیں ہوئے تو جس نکمے زہر نے ان پر اثر نہیں کیا، وہ نکمہ زہر مصطفیٰ پر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ کیا ہے، لوگوں کی کہانی ہے۔ کیا ہے بولے؟ بولے کیا ہے؟ کہانی۔
صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام کے بے وفا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل چٹا جھوٹ ہے۔ آپ اندازہ کریں، بس ان لوگوں کے پاس بس ایسی باتیں ہیں، کہیں کا اینٹ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہیں، اور میل جول کر کے مسئلہ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور میں بھی ایک بندہ تھا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ یہودی ہیں۔ معاذ اللہ، کیا کہتا تھا؟ یہودی ہیں۔ حضرت عثمان کو وہ مسلمان نہیں مانتا تھا۔ آپ کو کسی نے کہا جی اللہ نے آپ کو بڑا سمجھدار بنایا، بڑا سمجھانے کا اللہ نے فن دیا ہے، تو قبلہ مہربانی کریں اس بندے کو تو سمجھائیں، شاید کہ اس کا ایمان بچ جائے۔ امام صاحب نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے پاس تشریف لے گئے، جا کر سلام دعا کیا، بیٹھ گیا، سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ سناؤ کھیتی باڑی کیسی، حال چال، تجارت، مال جان کیسا چل رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ گھر والے کیسے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں۔ کتنی بچی ہیں؟ اتنے بچے۔ شادیاں کر لیں؟ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ آپ نے ساری بات سنی، سن کر کہا یار میں تیرے پاس نا ایک کام سے آیا ہوں۔ کہنے لگا جی کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں، تو میں تیری بیٹی کے لیے ایک بڑا پیارا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اچھا جی، بڑا پیارا رشتہ، بتائیں جی کیسا رشتہ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا سمجھانے کا فن دیا تھا۔ آپ نے فرمایا رشتہ ایسا لے کے آئے ہوں، لڑکا ہے قرآن کا حافظ۔ اگلا کہتا جی بلے بلے کیا بات ہے، اور فرمایا شریعت کا عالم۔ اچھا شریعت بھی پڑھا ہوا ہے، شریعت بھی جانتا ہے؟ بالکل شریعت بھی جانتا ہے، قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ اچھا اور کیا ہے؟ بہت بڑا سخی، بہت بڑا سخی، محتاجوں کی مدد کرنے والا، فقیروں کو نوازنے والا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بڑا دل دریا آدمی ہے۔ اچھا جی اور فرمایا کہ علم و حکمت کا بادشاہ، اور بڑا اونچا گھرانہ، اچھا اور خاندانی بندہ، اور بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، اور شرافت بہت ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ نے بڑی تعریفیں کی۔ تعریفیں کرنے کے بعد جب آپ چپ ہوئے نا، بندہ کہتا جی مینوں رشتہ منظور ہے۔ فرمایا منظور تو بعد دی گل ہے، پہلے ویکھتا لے منڈا۔ انہوں نے کہا چھڈو جی، جہدے چ اینیاں خوبیاں ہون اکھاں بند کر کے مننا چاہیے۔ واقعی وہ لڑکا تو بڑا قابل ہے۔ فرمایا ایک کمی ہے۔ وہ کہتا ہے جب اتنی خوبی ہیں تو ایک آدھی کمی ہوئی تو کیا ہوا، ایک آدھی کمی تو چل جاتی ہے۔ فرمایا بس ایک کمی ہے، رشتہ منظور ہے نا؟ کہتے ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے چلو ویسے بتاؤ تو سی کیا عیب ہے، کیا کمی ہے؟ فرمایا یہ سخی بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور غریبوں کی مدد کرنے والا بھی ہے، علم و حکمت کا سمندر بھی ہے، اور بڑے اونچے خاندان سے تعلق بھی ہے، قرآن بھی زبان، شریعت کے مسئلے بھی بہت جانتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہے یہودی۔ قرآن یاد کیا ہوا ہے، شریعت ساری پڑھی ہوئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، علم سیکھنے سکھانے والا ہے، خاندانی بندہ ہے کیا؟ بولیں یہودی۔ وہ بندہ کہنے لگا جی آپ نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے، ہو یہودی اور میں اس کا علم دے کے بے ایمان بن جاؤں؟ ہو یہودی اور اس کا پیسہ دے کر میں اپنی بیٹی دے دوں؟ ہو یہودی اور اس کا خاندان دے کر میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی ہے تو میں اس کو رشتہ نہیں دوں گا، اگرچہ لاکھ خوبیاں ہوں، ایک عیب اس کے اندر ایسا ہے جو ساری خوبیوں پر پانی پھیرنے والا ہے، لہذا یہودی ہو، لاکھ کمال اس کے اندر پائے جائیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا پھر اپنی زبان بند رکھنا، جس کو رسول اللہ نے رشتہ دیا اپنی بیٹیوں کا، تو اس کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ عثمان غنی یہودی تھے؟ ان کے بارے میں کیوں کہتا ہے؟ تیرے اندر اتنی غیرت ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیرت کے پیکر ہیں، جو شرم و حیا میں جن کا کوئی ثانی نہیں،
جن جیسا کوئی غیرت مند اور شرم و حیا والا اللہ نے پیدا نہیں کیا. تجھے غیرت ہے 2% کا آدمی, تو شرم رکھتا ہے. وہ رسول اللہ, نبیوں کے امام, وہ کیا کسی یہودی کو اپنی بیٹی دیں گے؟ کہتا ہے جی نہیں. فرمایا پھر آج کے بعد بکواس نہ کرنا جو تو نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہا ہے. کہتا ہے جی مجھے تو کسی نے یوں سمجھایا ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے یوں متنبع نہیں کیا تھا, تو سیدھا میں نے سٹ مار کے سمجھایا. کہتے ہیں جی میری آج کے بعد توبہ, میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہوں گا, میں آج کے بعد ان کے ایمان کا قائل ہوتا ہوں. تو یہ دیکھیں نا, اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, بدگمانیاں لوگ پھیلاتے ہیں. اور کامیاب آدمی وہ ہے جو فتنوں کے دور میں استقامت کے ساتھ اپنے عقیدے اور ایمان پر ڈٹا رہے, جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اپنا عقیدہ ایمان چینج کر دے, اس کا ذرا سوچنا چاہیے. ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ٹر پے, ادھر کی چلی تو ادھر ٹر پے, ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ثابت قدم رہنا چاہیے, ثابت قدم. جو دنیا میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ انہیں قبر میں ثابت قدم رکھتا ہے. کب موت کے وقت فرشتے ان پر آتے ہیں, سلامی کرتے ہیں. قبر میں جاتا ہے, فرشتے سوالات پوچھتے ہیں, فرشتے آ کر سلامی کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا. معاشر میں اٹھے گا, جب نفسہ نفسی کا عالم دیکھے گا, فرشتے اس وقت بھی اس کو سلامی کریں گے, کہیں گے گھبرانا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن اٹھائیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر پکے ہو گئے, جم گئے, ایمان عقیدے پر استقامت اختیار کر لی. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور آ کر کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اوے گھبرا نہ, فکر نہ کر, ڈر نہ, غم نہ کر, وابشروا بالجنہ, اور جنت کی کیا کرتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب بندہ مرنے لگتا ہے, صاحب ایمان ہو, فرشتے آ کر کہتے ہیں ڈرنا نہیں, خیر ہی خیر ہے. جب قبر میں جاتا ہے, ایک وہ فرشتے جو سوال کرنے آ جاتے ہیں, دوسرے فرشتے ہمت بڑھانے آتے ہیں, کہتے ہیں گھبرانا, خیر ہی خیر ہے. معاشر میں جائے گا, اس وقت بھی فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اللہ ہمیں عقیدے بدلنے والا نہ بنائے. جو صراط مستقیم ہے اللہ ہمیں اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کا سچا پیار دل میں ہو, سرکار کے سارے صحابہ کی سچی محبت عقیدت دل میں ہو, نبی کریم علیہ السلام کی آل کی, سرکار کی, اہل بیت پاک کی, ان سب کی, اولیاء کاملین کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہو, اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرمائے, ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا.